علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو خاصا عبادتوں کا ہے، مگر میں یہ نوٹ کر رہا ہوں اور آپ تصحیح فرمائیے گا، شعبان کو ایک خاص انسیت ہے اہل بیت عظام سے، جس طرح سے محرم میں کوئی ایسا دن نہیں ملتا کہ جس میں ولادت ہو، شعبان میں شہادت کے دن بھی نظر نہیں آتے، جی ایک خاص انسیت سے نظر آ رہی ہے اس مہینے کو اہل بیت جی سے۔ جی بالکل، شاید یہی فلسفہ ہو پیغمبر گرامی جو فرماتے ہیں کہ الشعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس پر اگر غور کیا جائے کہ رسول اللہ نے شعبان کو ہی کیوں کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس کی جو علماء کرام نے وضاحت کی ہے وہ کچھ اس انداز سے ہے کہ دین ہے اللہ کا، انبیاء نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ انبیاء دین بناتے نہیں ہیں، دین بنانا اللہ کا کام ہے، انبیاء اس دین کو پہنچاتے ہیں، صحیح۔ اس میں اپنی طرف سے نہ کچھ کم کرتے ہیں نہ کچھ زیادہ کرتے ہیں۔ سید الانبیاء پر آ کر یہ دین مکمل ہوا اللہ کا، رسول اللہ نے وہ مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ وہ دین جو اللہ کا رسول اللہ نے لوگوں تک پہنچایا ہے وہ کسی خاص معاشرے تک کے لیے یا مخصوص افراد کے لیے یا عربوں کے لیے نہیں تھا، وہ صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھا۔ صحیح۔ تو رسول اللہ تو کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں نے اتنی زحمتیں اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے اور اتنے مصائب و آلام کے طوفانوں سے ٹکرا کے جو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا ہے، تو میرے بعد یہ کچھ عمر تو پائے یہ دین اور پھر یہ دین ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ ایسا نہیں چاہتے تھے، رسول اللہ یہی چاہتے تھے کہ یہ دین قیامت تک سفر کرے اور قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس دین کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کر کے دارین کی سعادت سے سرفراز ہو سکیں، یہی وہ چاہتے تھے۔ تو اب پیغمبر اکرم نے تو دین پہنچا دیا اور وہ وصال فرما گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اس دین کو باقی رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے امامت کا ایک نظام رکھا ہے۔ جس طرح نبوت کا کام ہوتا ہے دین پہنچانا، امامت کا کام ہوتا ہے دین کا تحفظ کرنا، دین کو بچانا، محفوظ کرنا۔ تو کربلا میں جن ہستیوں نے دین کو بچایا ہے ان میں سے اکثر کی ولادت جو خاندان بنو ہاشم سے ہیں ماہ شعبان میں ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ ماہ شعبان میں ہے۔ شہزادہ علی اکبر جو ہیں ان کی جو ولادت ہے وہ ماہ شعبان میں ہے۔ شہزادہ قاسم جو ہیں ان کی جو ولادت ہے وہ ماہ شعبان میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کربلا کے جو اہم ترین کردار ہیں، اللہ یہ کربلا کا جو کاروان ہے نا، امام حسین علیہ السلام لے کر جو کربلا پہنچے تھے، یہ صرف دین کے تحفظ کے لیے تھا، یہ دین کو بچانے کے لیے تھا، دین کو دوام، استمرار اور بقا دینے کے لیے تھا۔ تو جن ہستیوں نے دین کو بچایا ہے ان سب کی ولادت شعبان میں ہو رہی ہے، اور وہ سب پیغمبر اکرم کے اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کے اور ان کی اپنی اطرت اور ان کی اپنی اولاد ہے۔ شاید یہ وجہ ہو کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ الشعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان کی فضیلت بھی ہے، صفوان جمال سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے یہ روایت لی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین امام المتقین مولا علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم جب شعبان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو ایک منادی کو بلوایا کرتے تھے، اسے کہا کرتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں جاؤ، ندا کر دو، ندا بلند کرو، اور لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کر دستک دو اور سب کو بتاؤ کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا، اور یہ شعبان کا جو مہینہ ہے ان کو بتاؤ کہ یہ تمہارے نبی کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور مجھے اس مہینے سے بہت محبت بھی ہے، مجھے اس مہینے کے روزے بہت پسند ہیں، اس مہینے کی راتوں کی عبادت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں اللہ کی طرف آئے تو اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو لوگوں تقرب حاصل کرو۔ یعنی ایک تو رمضان ہے، یہ رجب، شعبان، رمضان، یہ جو 3 مہینے ہیں نا، یہ روحانی موسم ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے خود سازی کے لیے انسان کا اپنے آپ کو سنوارنا، سجانا، اپنی زیبائش کرنا، اپنے باطن کو آلائشوں سے پاک کرنا، اس کے لیے پروردگار عالم نے یہ موسم ہمیں عطا کیا ہے۔ رجب اور شعبان اور رمضان کا جو مہینہ ہے یہ نفس کو گناہوں کی غلاظتوں، کثافتوں سے اور گناہوں کی علائشوں سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ اور یعنی ویسے تو گناہگار انسان کے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو بعض اوقات توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، لیکن رجب میں، شعبان میں، رمضان میں پروردگار اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ گناہگار کو بھی توبہ کی توفیق دینا چاہتا ہے، گناہگار کو بھی دعاؤں کی توفیق دینا چاہتا ہے۔ یعنی وہ گناہ کے جو ہماری توبہ اور دعاؤں کی توفیقات میں رکاوٹ ہوتے ہیں، ایسے گناہوں کے بعد بھی پروردگار عالم مہربان ہو جاتا ہے اس رجب میں اور شعبان میں، رمضان میں، ان مہینوں کی برکت کی وجہ سے۔ یعنی یہ مہینے حرم زمانی ہیں۔ اور یہ جو شاید آپ کو جلدی ہوگی، بس میں اس طرح مکمل کروں کہ شعبان جو ہے یہ مقدمہ ہے رمضان کے لیے، یہ ایک تمہید ہے رمضان کے لیے۔
شعبان کے رسول اللہ ماہ شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے، پیغمبر اکرم ماہ شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے، اور رمضان شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ یعنی شاید اس کا فلسفہ یہ ہے کہ رمضان ہے اللہ کا مہمان خانہ، تو کسی کے مہمان خانے میں کثیف اور غلیظ حالت میں نہیں جانا چاہیے، صاف ستھرا معطر اور پاکیزہ ہو کے جانا چاہیے۔ تو رمضان سے پہلے شعبان میں ہی اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، تاکہ جب اللہ کے مہمان خانے میں داخل ہو تو خدا تمہیں پسند کرے۔